دل بدلے تو زندگی بدلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم میں سے ہر کوئی تبدیلی کا خواہاں ہے، اور اسی سلسلے میں دل کی تبدیلی کے لیے ہم آج کل استاذہ نگہت ہاشمی کی مجلس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. ہم نے پچھلی مجالس میں سیکھا کہ کیسے شیطان انسانی اغوا کرتا ہے اور کیسے دل کی حالتیں بدلتی ہیں. انسان کی زندگی میں دل کا سکون بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر دل کا سکون لٹ جائے، اگر انسان کا اطمینان چلا جائے تو زندگی میں طوفان برپا ہو جاتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ جب انسان کی اپنی زندگی میں طوفان ہو تو اس کے ارد گرد کے لوگ متاثر نہ ہوں، اس کے ارد گرد کا معاشرہ اس کے اس اثر سے بچا رہ سکے؟ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کہیں آپس کے تعلقات میں خرابی نظر آتی ہے، کہیں معاشرے میں مختلف ناچاکیاں نظر آتی ہیں، کہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں، کہیں قتل و غارت ہے، کہیں آپس کی محبت پہ ایک چاک لگ رہا ہے. انسان سکون کی تلاش میں رہتا ہے. جب اس کا سکون ختم ہوتا ہے تو نہ صرف ظاہر میں تبدیلی آتی ہے، دل میں بھی ایک ہلچل ہوتی ہے. ہم استاذہ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ انسان دل کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. اس کے دل میں ایسی کیا خواہشات آتی ہیں یا ایسی کیا پریشانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پورا معاشرہ ایک بربادی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روز ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، روز ہم مختلف خبریں سنتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہیں گھر ٹوٹ گیا، کہیں قتل و غارت ہو گئی. بہت سے ایسے واقعات ہم اور آپ سب اس سے آشنا ہیں. آخر دل میں ایسی کیا تبدیلی آتی ہے، یا وہ دل کی کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے کہیں کوئی مل جل کے رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کہیں ہمارے مقاصد ایک ہو ہی نہیں پاتے. تو استاذہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ دل کی ان بیماریوں کی، ان خرابیوں کی وہ کیا وجہ ہے؟ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ دل کی اس بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ بات یہ فائزہ کہ انسانی زندگی میں انسان کی سوچ کا دخل ہے، اور انسان کا دشمن ابلیس ہمیشہ انسان کو اس کی سوچ سے ہی کیپچر کرتا ہے. جب اس کا خیال خراب ہو جاتا ہے تو عمل میں خرابی کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. باہمی تعلقات کی خرابیوں کا جہاں تک تعلق ہے، یہ خرابیاں خیال کی خرابی سے ہی شروع ہوتی ہیں. آپس کے تعلقات میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ہر ایک چیز دوسرے کی پسند کے مطابق ہو نہیں پاتی. جب کبھی کسی دوسرے کے بارے میں کوئی منفی خیال انسان دل کے اندر رکھ لیتا ہے تو دل کی دنیا کی بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے. ابتدا میں یہی چیز بدگمانی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بدگمانی کینہ بن جاتی ہے. یہی کینہ ہے جو حسد کا سبب بنتا ہے. اس حسد کی وجہ سے انتقام لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. اور اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ایک برا خیال ہے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ یہی خیال قتل و غارت گری تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ تکلیف دہ صورتحال اصل میں اپنے خیالات پر قابو نہ پا سکنے کی وجہ سے. وہ انسان کیسا ہے جو اپنے دل کو کسی بھی اعتبار سے ارد گرد کی خرابیوں سے بچا کر نہیں رکھ پاتا. اب دیکھیں، ہمارے معاشرے میں لوگ اب اتنے کانشیس ہو گئے کہ جب آپ ارد گرد کے ماحول میں جاتے ہیں، جرمز آپ کے ہاتھوں کو لگتے ہیں. اگر آپ کھانا کھاؤ گے ہاتھ دھوئے بغیر، اگر آپ باقی امور انجام دو گے تو وہ جرمز آپ کے اوپر اثر انداز ہوں گے. جیسے جراثیم آپ کے بدن کو خراب کرتے ہیں، اسی طرح سے برے خیالات
آپ کی روح، آپ کے دل کو متاثر کرتے ہیں. یہ برا خیال اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان اپنے دل کے اندر اسے چھپا کر رکھ لے. جب چھپائے گا تو کینہ جنم لے گا. یہی کینہ ہے جو زندگی کی بربادی کا سبب بنتا ہے. خاندانوں میں بھی یہی کینہ ہے جو آگ لگاتا ہے، اور معاشروں کے اندر بھی اسی کی وجہ سے آگ پھیلتی ہے. یہی کینہ ہے جس کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان کی محبت ختم ہو جاتی ہے. آج صرف اس شہر لاہور کے اندر دیکھیے، تقریباً 350 خلا کے کیسز ڈیلی درج ہوتے ہیں، اور جن میں سے 80% پر ڈگری ہو جاتی ہے بہت جلد. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ کتنی بڑی تعداد ہے جو طلاق یافتہ ہو جاتی ہے. باہمی تعلقات کی خرابی کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، پیچھے کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بارے میں آنے والے وہ منفی خیالات جن کو شیطان انجیکٹ کرتا ہے، ان خیالات کو دل کے اندر چھپا کر رکھ لینا، یہ کینہ ہے. یہیں سے خرابی کا آغاز ہوتا ہے. میڈم، آپ نے بات کی ہے خیال کی. ہم کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں کہ ہمارا خیال درست ہے اور غلط ہے؟ مطلب ہے کہ ہم اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ میں اس فرد کے بارے میں جو چیز سوچ رہی ہوں میرا رائٹ ہے، بیکاز اس نے میرے ساتھ یہ چیز کی ہے تو اب مجھے یہ چیز سوچنی چاہیے. تو میں کس طرح سے اسے کہوں کہ یہ رائٹ ہے یا یہ رونگ ہے؟ آپ نے بشرا بڑی اچھی بات کی ہے. بات یہ کہ یعنی ایک تکلیف کا اظہار اس طرح سے کیا. اصل میں پرابلم یہی ہے کہ انسان غلط کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حق کی زمین پر سمجھتا ہے، کیونکہ وہ فیصلہ اپنے دل سے لیتا ہے. جو دل کو اچھا لگے وہ اچھا ہے، جو دل کو برا لگے وہ برا ہے. بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل کے اندر چھپا کے رکھنا جس کا وہ اظہار بھی نہیں کر پاتا، اور اگر اظہار کرے تو وہ طعنہ بنتا ہے، اور اگر پیٹھ پیچھے کرے تو وہ غیبت بنتی ہے. تو ایسا خیال اگر وہ دل کے اندر چھپا کے رکھتا ہے تو یہ سوء ظن ہے، یہ برا گمان ہے. جو بھی برا خیال کسی کے بارے میں انسان اپنے دل میں رکھتا ہے پھر اسے سوچتا رہتا ہے، تو یہ اس کا رائٹ نہیں ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے. ناحق کام اگر وہ خود کرے گا اپنی بھی زندگی برباد کرے گا، اور یہ بیماری بڑھے گی تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. تو پہچان اس کی یہی ہے کہ خیال ناحق ہو، یعنی کسی کے بارے میں برا خیال ہو. اگر خیال برا ہے، اتنی بات تو ایک بچے کو بھی پتہ چلتی ہے کہ میں نے کسی کے بارے میں برا سوچا یا اچھا. اگر برا سوچا ہے، برے خیال کو دل میں جگہ دی ہے، پناہ دی ہے، تو یہ برا خیال محض خیال نہیں، یہ آگ ہے جو انسان کے اندر آتی ہے. اور یہ آگ ایسی نہیں ہے جو وہیں پہ رک جائے، تھم جائے. یہ آگ بڑھتی ہے اور زندگی کو آگ لگ جاتی ہے. اور اس آگ کا آغاز انسان کے دل سے ہوتا ہے، لیکن پوری زندگی میں زہر بھر جاتا ہے. اور اس ایک آگ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں انسان کے لیے رکھی ہے، جہنم کی آگ، برے اعمال کے نتیجے میں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ بدگمانی کی وجہ سے جو آگ انسان کے دل کو لگتی ہے، انسان کی زندگی دنیا میں ہی جہنم بن جاتی ہے. اس وجہ سے منفی خیالات، برے خیالات کے بارے میں جان لیں کہ کسی کے بارے میں برا سوچنا ہمارا حق نہیں ہے. ہم اس کو اپنے دل میں بھی نہیں رکھ سکتے، اگرچہ اسے کوئی نہیں دیکھتا، لیکن رب دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے. اور اس نے اگر ہمیں روکا ہے تو اس میں ہمارے لیے خیر اور ہمارے لیے بھلائی ہے. جی میڈم، اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ہمیں واقعی تکلیف دے رہا ہے یا ہمیں کوئی ایسی دکھ پہنچا رہا ہے جو یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، اور لیکن ہمیں وہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات لگ رہی ہے، تو اس کو اگر سنبھال کے رکھتے ہیں یا اس کے بارے میں اگر ہم سوچتے ہیں تو کیا یہ بھی کینہ ہو جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں برا خیال آتا ہی تب ہے جب اس کی بات بری لگے یا اس کی ذات بری لگے. بات بری لگی ہے، وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. اب دیکھیں، زندگی کی عام مثالوں میں دیکھیے، کھانا خراب ہو جائے، کیا ہم اسے گھر میں سنبھال کے رکھتے ہیں؟ کوئی بھی چیز جب خراب ہو جائے ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ ایون ہماری باڈی ہے نا، ہمارے جسم میں سے کوئی اتنا خراب ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں رہتا،
تو اس حصے کو جدا کر دیا جاتا ہے. جب وہ کوئی اور میڈیسن اس پہ کام نہیں کرتی تو اس کو الگ کر دیا جاتا ہے. اصول اس کا یہی ہے کہ خراب اور گندی چیزوں کو سنبھال کے نہیں رکھا جاتا. اور انسان کی یہ کم فہمی ہے کہ وہ صرف اس لیے کہ یہ یعنی میرے دل کو بری لگی ہے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں، تو وہ اسے سوچتا رہتا ہے. حالانکہ ایک بار بری لگی نا، 10 بار بھی سوچے گا تو 10 بار سے ضرب مل لگ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ یعنی بار بار سوچتے رہنے سے اس کی شدت اور اس کی حدت میں کمی آ جائے. کمی نہیں آتی. یہ آگ اور بھڑکتی ہے. اس وجہ سے دل وہ مقام نہیں ہے. دل کی بستی تو خدا کی بستی ہے. اس دل کے اندر جب ہم منفی چیزوں کو رکھیں گے تو ہمارا دل کیسے شفاف رہ سکتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر رب کا نور کیسے آ سکتا ہے؟ ہم اس کائنات کی خوبصورتیوں پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور و فکر کے قابل کہاں رہ سکتے ہیں؟ تو یہ منفی خیالات دراصل جس چیز سے ہمیں روکتے ہیں وہ رب کی ذات ہے، اور جس چیز کے گرد خیال گھومتا ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے. تو دیکھ لیں، مقابلہ تو لگ گیا اپنی ذات کا اور رب کی ذات کا. تو اگر بات یہ ہے کہ ایک خیال ہماری ذات کو بھی خراب کر رہا ہے اور دوسروں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے اور ہمیں ہمارے رب سے روک رہا ہے، تو ایسے خیال کو بلاک کیوں نہ لگاتے ہیں جو زندگی کی بربادی کا باعث ہے؟ جی استاذہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں ایک دفعہ کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہر سچویشن میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی وہ رائے حاوی آ جاتی ہے. یعنی آپ بعض اوقات کسی سے اچھا گمان رکھنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ پچھلی والی رائے حاوی آ جاتی ہے، آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچ نہیں پاتے. تو کیا یہ سوچ بھی انسان کو کینے تک لے جاتی ہے؟ ارم، آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ انسانی کمزوریوں میں سے ہے. انسان کسی کے بارے میں جو پہلا تاثر لے لیتا ہے اسے پیچھا نہیں چھوڑا پاتا. بہت مشکل ہے. بہت زیادہ انسان کے لیے حق پرست ہونا ضروری ہے، خیر کو پہچاننا ضروری ہے، ورنہ اس رائے کو واپس لینا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے. اور یہ بات واقعتاً کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ انسان ہمیشہ کسی کو اسی عینک سے دیکھتا رہے، کہ ایک بار جو تاثر قائم ہو گیا پھر اسی کے نتیجے میں انسان اپنے اگلے تعلقات کی بنیاد رکھے. اب بات یہ ہے کہ اس سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے. یعنی وہ جو تاثر قائم ہو گیا، اصل میں بعض اوقات تو وہ تاثر درست بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات تاثر درست نہیں بھی ہوتا. اگر کسی شخص کے ذہن میں کسی کا تاثر قائم ہو گیا، اب یہ ہے کہ بات یہ بعض اوقات وہ برا تاثر ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ اچھا تاثر ہوتا ہے. اب برے تاثر کی وجہ سے انسان اگر اس کے اوپر غور و فکر کرنے لگ جائے تو یہ غور و فکر کرنا اس کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. اب جو امپریشن ہے، تاثر ہے، اس سے وہ آسانی سے نجات نہیں پا سکتا، لیکن ایک کام وہ کر سکتا ہے کہ اس پر غور و فکر نہ کرے، کیونکہ جب وہ غور و فکر کرے گا پھر اس تاثر سے نجات نہیں پا سکتا. اگر وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتا تو سم ادر ٹائم اس کی جانب سے کوئی اچھا رویہ سامنے آتا ہے تو تاثر بدل جاتا ہے. لیکن جب انسان اس پہ سوچتا رہتا ہے تو سوچ کی وجہ سے، اس خیال کی وجہ سے پھر اس سے نجات نہیں پا سکتا. لیکن استاذہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی برا امپریشن فرسٹ ٹائم میں آ گیا، اس کے بعد ہر دفعہ کا اس انسان کا رویہ بھی ہمیں اس کی تصدیق کرتا رہے کہ یہ امپریشن جو پہلی دفعہ میں دماغ میں قائم ہوا تھا وہ صحیح ہے. تو پھر اس مطلب وہ منفی سوچ کی طرف تو لے کے جاتا ہے پھر یہ امپریشن، تو پھر اس سے کیسے جان چھوڑیں؟ جی، لے جا سکتا ہے، لیکن انسان کو اس کے اوپر پھر بھی غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے، بلاک لگا دے. کیونکہ امپریشن سے تو آپ رک کے نہیں سکتے. مثال کے طور پر زہر ہے تو زہر کے بارے میں ایک امپریشن جو ہے وہ تو ہمارے مائنڈ میں رہے گا کہ یہ زہر ہے. کیسے ممکن ہے کہ ہم اس زہر کے تاثر سے ہی بچ جائیں؟ ظاہر ہے کہ جو چیز بری ہے اس کا برا تاثر ہمارے اندر رہے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تب خراب ہونا شروع ہوتے ہیں جب ہم اس کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے لیے خود اپنے دل کے اندر آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں.
تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس آگ کو اپنے اندر نہیں لگنے دینا چاہیے. جیسے کچھ افراد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، ہم تو ہیں اسٹریٹ فارورڈ، اور اس میں یہ کہ جو بھی ان کے دل میں ہوتی بات وہ ایسے بیان کر دیتے ہیں کہ اگلے کا چاہے جل بھن کے کوئلہ ہو جائے سننے والا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ وہ بہت بری لگتی ہے بات، لیکن بعد میں وہ اس کو بات کو صاف بھی کرتا ہے کہ نہیں میرا یہ مقصد یہ نہیں تھا، اور ایسے میرا آپ کو ہرٹ کرنے کا مقصد نہیں تھا. تو اس میں تھوڑی دیر کے لیے تو دل صاف ہوتا ہے، لیکن آئندہ پھر وہ ایسی کوئی بات کر دیتا ہے، اپنے مطلب اپنا رویہ وہ ختم نہیں کرتا. ہمیشہ سے اس کا یہی طریقہ رہتا ہے کہ وہ جو بھی بات ہے وہ اس طرح کہتا ہے کہ اگلا اس کو فیل کرتا ہے. یہ میم کہ پرماننٹ بلاکیج کس طرح سے لگائیں اس چیز پر؟ اس کے لیے ہم کیسے دل صاف کریں کہ اس نے تو بات کرنی ہے تو ایسے ہی کرنی ہے. بات یہ ہے کہ زندگی میں ہر چیز پازیٹیو نہیں ہوتی، کچھ چیزیں نیگیٹو بھی ہوتی ہیں. اب جو لوگوں کا غلط رویہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے. اور یہ کمزور ترین ایمان ہے. یہ جو دل میں برا جاننے کا عمل ہے، یہ دراصل اس شخص کا امپریشن اپنے ذہن میں نہیں، بلکہ یہ وہ خرابی ہے جس کو بہرحال دور کرنا چاہیے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ جو اس کے اندر برائی ہے اس کو ہم نے برا جاننا ہے، اس کو برا جاننا ہے جی، لیکن کہ یہ اس خرابی فرد ہے، کے اور بارے میں جی اس فرد کے بارے میں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں. کیونکہ ایسے رویے اکثر ہمارے سامنے لوگوں کے ہوتے ہیں جو ہمیں برداشت کرنے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے منفی خیال ذہن میں لانا ہی نہیں ہے اور اچھی بات سوچنی ہے، لیکن وہ اس کا رویہ بھی ہمیں بار بار تنگ کر رہا ہے. اس والے سے حدیث کی روشنی میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ کم از کم برائی کو برائی سمجھنا یہ کمزور ترین ایمان ہے، لیکن ہمارا فرض اس سے آگے ہے. آگے یہ ہے کہ ہم زبان سے روکیں یا بڑھ کر اپنے حادثے سے روک دیں. یعنی جتنا زیادہ کسی کا ایمان قوی ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی ایفرٹ بھی بڑھ جائے گی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ برائی کے بارے میں آپ دل میں برا تاثر بھی نہ رکھیں، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ڈیفرینشیٹ کیسے کریں کہ ہم برائی کے بارے میں برا تاثر رکھیں یا کسی شخص کے بارے میں برا تاثر ذہن میں رکھ کے پھر ہم اس کے بارے میں برا سوچنے لگ جائیں. یہ جو سوچ کا آغاز ہے نا، اندر اندر یہ جو مسلسل تنہا بیٹھ کے سوچتے رہنا یا دل میں کڑتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کے بارے میں ذہن میں کوئی نہ کوئی بات رکھنا، یہ عمل کینے کی طرف لے جاتا ہے. یہ بدگمانی سے کینے کی طرف بڑھتا ہے، اور کینہ انسان کو بہت ساری خرابیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. کیونکہ اسی کی وجہ سے پیٹھ پیچھے غیبتیں ہوتی ہیں، اسی کی وجہ سے سامنے زبان سے تانے نکلتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بد کلامی بھی ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. اور یہی کینہ جب آگے بڑھتا ہے تو حسد کی شکل اختیار کر لیتا ہے، انسان کے قابو میں نہیں رہتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی کہ حسد جو ہے وہ انسان کی عقل کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے. تو یہ انسان کی اپنی سوچیں ہیں جو اس کو خود آگ لگاتی رہتی ہیں، تو عقل بھی خراب ہو جاتی، پھر انسان صحیح سوچنے کے قابل بھی نہیں رہتا. میڈم، یہ جو کینہ ہے مختلف سٹیجز پہ یہ چلتے چلتے حسد کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور نہ صرف اپنے آپ کو خراب کرتا ہے اور یہ باقی کے معاشرے کو یا گھر سے نکل کے معاشرے کو بھی. اس کی کیا مطلب، ان کو گریجولی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے ایک کینے کی سوچ کو جو ہمارے دل کے اندر پنپ رہی ہے؟ اب وہ بڑھتے بڑھتے آگ بھڑک جاتی ہے اور اس طرح سے گھر کے گھر جل جاتے ہیں، پھر معاشرے میں وہ برائی آنی شروع ہو جاتی ہے، اس طرح سے بڑھتے بڑھتے ملک تک چلی جاتی. تو یہ اس کو ختم کرنے کے کیا طریقہ کار ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ ہے تو برا خیال ہی ابتدا میں، جب بھی یعنی ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب کبھی بھی برا خیال ذہن میں آئے اسے محفوظ نہ کریں. ایرر ہے. دیکھیں آپ لوگ کمپیوٹرز یوز کرتے ہیں، جب کبھی وائرس آتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو یعنی کمپیوٹر خراب کرنے کی اجازت دیتے ہیں، یا اگر آپ کا بس چلتا ہے تو اینٹی وائرس لگاتے ہیں. تو کمپیوٹر کے لیے اینٹی وائرس لگانا چاہیے اور زندگی کے لیے کوئی اینٹی وائرس پروگرام ہی نہ ہو. تو جہاں کہیں وائرس ہوگا
جہاں کہیں خرابی کے لیے سلسلہ ہوگا وہاں خرابی کے خلاف کوشش کرنے کے لیے جو رب تعالیٰ نے پروگرام دیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں سکھایا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں برے خیال کو لے کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ. اب جہاں تک دوسری بات ہے کہ اگر کینہ دل کے اندر پروان چڑھ جائے پھر کیا کریں؟ پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ میرے دل کے کینے کو دور کر دے، تو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. تو اللہ سے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ سے ہی امید باندھی جا سکتی ہے. اس خرابی کے بعد انسان کے بس میں نہیں رہ جاتا کہ وہ صرف اب خود کوشش کرے یا ارد گرد والے مل کے کوششیں کریں تو کوششیں کامیاب ہو جائیں. پھر اس کے لیے رب کے حضور سجدے بھی کرنے ہوں گے، اس کے لیے استغفار بھی کرنی ہوگی، مسلسل مدد مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل کی اس بیماری سے آسانی سے پھر انسان نجات نہیں پا سکتا. تو اپنی سوچ کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے. جی میڈم، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ آپ کی گفتگو سے ایک چیز تو بہت کھل کے سامنے آئی کہ ہماری سوچ کو ہمیشہ ہمیں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ کوئی بھی معاملہ ایسا ہو رہا ہو تو اپنی سوچ کو غلط رخ پہ جانے ہی نہ دیا جائے، اور ہمیشہ سے اس کو پازیٹیو، یعنی ہم اگر بینگ اے مسلم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں تو ہمیں ہر چیز سے زیادہ اللہ کے حکم کو پریورٹی دینے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ جزاک اللہ خیر. اس کے علاوہ آپ بیٹا کوئی کوشچن کرنا چاہیں؟ یہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط امپریشن آ بھی رہا ہے تو اگر میں نے اس امپریشن پہ اپنے آپ کو سوچتی رہی تو یہ خود دراصل میرے لیے نقصان دہ ہے، نہ کہ اس فرد کے لیے جس کے بارے میں میں سوچ رہی ہوں. اور یہ پوائنٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی انٹرنل فورسز ہوں گی جو آ کے کینہ دور کریں گی. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ کی سنت سے ہم لوگ یعنی کہ دعائیں کر کر پھر سجدہ کر کے استغفار کر کے اس کینے کو دور کریں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. اور دوسری بات یہ کہ جیسے یہ جو آپ نے بات کہی، عمومی طور پر سوسائٹی کے افراد اسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اب ہم خراب ہو گئے، اب کوئی آئے اور ہمیں ٹھیک کر جائے. دوسرے افراد جتنی بھی کوشش کر لیں، باہر کے افراد کے ٹھیک کرنے سے انسان نے ٹھیک نہیں ہونا. اسے خود ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اور رب سے استعانت طلب کرنی ہے، مدد طلب کرنی ہے. اس کے بغیر اندر کی دنیا پھر ٹھیک نہیں ہوتی. اور جیسے ایک بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی کے رویے سے ہمیں، کسی کی بات سے ہمارا دل آزردہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں فوراً کچھ پازیٹیو سوچ لینا چاہیے کہ آخر اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، وہ سوچ لیں کہ اس میں کیا اچھے آتے ہیں اور کیا اس کا ہمارے ساتھ اچھے سلوک کیا ہیں، ہم ان کو دہرائیں. یہ بالکل ایسا امکان ہے، اور یہ بہت اچھا عمدہ طریقہ رہتا ہے کہ انسان دوسرے کی بھلائیاں سوچے، لیکن ایون زیادہ بڑا ری ایکشن بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پازیٹیو نہ سوچے، پازیٹیو سوچ آ سکتی ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بات کہی نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان یقیناً خسران میں، نقصان میں، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جو آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو یہ ارد گرد والے افراد اگر ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز سامنے لاتے رہیں، جن کے سامنے تذکرہ ہو، خاص طور پر جیسے غیبت کا تو علاج ہی یہی ہے کہ پازیٹیو چیز دوسرے کی ہائی لائٹ کر دیں، سامنے والے کی ذمہ داری ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے. اور اگر ایک انسان کہیں اندر تکلیف میں مبتلا ہے، بدگمان ہو رہا ہے، تو ارد گرد والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. لیکن بہرحال کینے کے مرض کو دور کرنے کے لیے خود سے ایفرٹ کرنی بہت ضروری ہے، ارادہ کرنا بہت ضروری ہے. جزاک اللہ استاذہ. آج ہمیں اس مجلس میں استاذہ نے جیسے رہنمائی فرمائی کہ کیسے دل کی یہ بیماری جسے کینہ کہتے ہیں، وہ دلوں کے بگاڑ کا اور معاشرے میں بگاڑ کا اور ہمارے زندگی میں ایک عذاب لانے کا باعث بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے
کہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھیں. انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ہم مزید دل کی بیماریوں کے بارے میں جانیں گے تاکہ ہم ان تمام بیماریوں سے اللہ کی مدد سے محفوظ رہ سکیں. آئندہ تک کے لیے اجازت. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، دل بدلے تو زندگی بدلے.